السلام علیکم ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پی ڈی ایم مکمل طور پر جو ہے وہ غیر فعال ہو چکا ہے اور اب اس کی فعالیت کا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا امکان کہ اب دوبارہ سے یہ تحریک اٹھے گی۔ تو آج آخری کیل ٹھونک دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو اقدام پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھایا، اس کے بعد اب پی ڈی ایم مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ حالانکہ ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم عملاً غیر فعال ہو چکی ہے، لیکن آج عملاً ٹوٹ بھی گئی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک بڑا تضاد تھا، اور وہ تضاد یہ تھا کہ مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی کہ اپوزیشن لیڈر کا حق ہمارا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ سینٹ میں 21 سینیٹرز ہمارے پاس ہیں اور سب سے بڑی پارٹی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے سینٹ میں، تو اس لحاظ سے اگر چیئرمین سینٹ ہمارا نہیں ہوا تو اپوزیشن لیڈر تو کم سے کم ہمیں ملنا چاہیے۔ درپردہ بہت رابطے ہوئے، مولانا فضل الرحمان نے، بی این پی نے، عوامی نیشنل پارٹی نے، ساجد میر نے اور دیگر جماعتوں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو قائل کر سکیں۔ مولانا فضل الرحمان بارہا رابطے کرتے رہے، اس کے علاوہ انہوں نے اپنا خصوصی نمائندہ اویس نورانی کو بھجوایا۔ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا حق ہے، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ضد چھوڑ دے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے موقف پر پہلے دن سے قائم تھی، اس نے واضح طور پر نون لیگ کو اور جے یو آئی کو، بلوچستان نیشنل پارٹی کو جواب دیا اور کہا کہ جب اکثریت میں ہم ہیں تو پھر ہم کیوں اپنا حق مسلم لیگ نون کو دے دیں۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مولانا غفور حیدری کے نام پر انہوں نے مہر نہیں لگائی اور اس طرح سے مولانا غفور حیدری اپنا الیکشن ہارے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ استعفوں کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی تو 26 مارچ کا لانگ مارچ ہمیں واپس لینا پڑا، اور اس طرح سے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے چاہ رہا تھا، پیپلز پارٹی کی وجہ سے خود پی ڈی ایم کو ٹف ٹائم ملنا شروع ہو گیا اور ریورس گیئر لگ گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آگے صورتحال کیا بنتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ فیصلہ کیا نامزدگی کے لیے، جب انہوں نے اپنے پتے شو کیے اور 30 ارکان جب چیئرمین سینٹ کے سامنے انہوں نے رکھے، تو اس کے بعد پھر چیئرمین سینٹ نے کچھ دیر بعد جو کہ ایک ضابطے کی کارروائی تھی وہ انہوں نے مکمل کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب اپوزیشن لیڈر سینٹ میں سید یوسف رضا گیلانی ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن آپ کو میری سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن صرف سینٹ سیکریٹریٹ کو جاری نہیں کیا گیا، بلکہ تمام ارکان پارلیمنٹ کو اس کی کاپیاں بھجوائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوان صدر میں ایک کاپی بھجوائی گئی ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں کاپی بھجوائی گئی ہے، تمام صوبائی اسمبلیوں میں کاپی بھجوائی گئی ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلیوں میں بھی یہ کاپیاں بھجوائی گئی ہیں، اور تمام متعلقہ اداروں کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اب اپوزیشن لیڈر سینٹ میں یوسف رضا گیلانی ہوں گے۔ اب یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف سینٹ ہیں، اور ایک اور مارکا آصف رضا زرداری نے سر کر لیا ہے۔ آصف رضا زرداری جو کہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم نظام کے اندر رہ کر تبدیلی لائیں گے اور نظام کے اندر رہ کر اپنی تگ و دو کریں گے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ شدید نالاں ہے، کیونکہ میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ارکان قومی اسمبلی کی تعداد قومی اسمبلی میں زیادہ تھی، اور ہم نے اپنے تمام ارکان کو یہ کہا کہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں۔ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ہمارے ارکان نے دیا اور اس وجہ سے وہ سینیٹر بنے، لیکن عین وقت پر آ کے ایک مرتبہ پھر آصف رضا زرداری ہمارے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون کے لیے اپنے مفادات چھوڑ نہیں سکتے، ہم مسلم لیگ نون کے لیے اپنا حق چھوڑ نہیں سکتے، اور انہوں نے اپنا حق آخرکار لے لیا۔
اب پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں وہ دوبارہ سے کس طرح سے اکٹھی ہوں گی؟ پی ڈی ایم تو بہرحال ختم ہو گئی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی تھی۔ آل پارٹیز کانفرنس میریٹ ہوٹل میں بلائی گئی تھی، ستمبر میں یہ اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد پی ڈی ایم کا نام تجویز کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر جلسوں کی بات کی گئی تھی، ان جلسوں کے بعد پھر استعفوں کی بات کی گئی تھی، پھر یہ کہا گیا تھا کہ پہلے لانگ مارچ ہوگا، پھر استعفے ہوں گے اور پھر بدلاؤ آئے گا۔ لیکن جلسے تو ہوئے، لیکن گجرانوالہ میں جو پہلا جلسہ ہوا وہاں سے ہی صورتحال خراب ہو گئی، کیونکہ میاں نواز شریف نے آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے لیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت سے جو ہے وہ بیک فٹ پہ آ گئی تھی اور آہستہ آہستہ پی ڈی ایم سے الگ ہونا شروع ہو گئی تھی، اور جیسے جیسے پیپلز پارٹی دور ہو رہی تھی میاں نواز شریف کا بیانیہ اور مریم نواز کا بیانیہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ اب اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ آصف زرداری نے اپنا بنوا لیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا ووٹ ملتان سے اسلام آباد منتقل کروایا گیا، یہاں سے انہیں سینیٹر منتخب کروایا گیا، اب وہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اب جو ایک بڑا اعتراض مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پی ڈی ایم کی طرف سے ہو رہا ہے یا ہوگا وہ یہ ہے کہ جس چیئرمین سینٹ کے خلاف یا جس کے رزلٹ کے خلاف آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اس کے بعد آپ سپریم کورٹ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسی چیئرمین سینٹ کو آپ نے اپنی تمام سینیٹرز کی جو ہے وہ سٹرینتھ دکھائی اور بتایا کہ ہمارے پاس اتنے سینیٹرز ہیں اور ہم جیت چکے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی بیشتر جماعتوں نے مسلم لیگ نون کی حمایت کر دی تھی تو پھر یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر کیسے بنے؟ تو بالکل سادہ سی بات ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 آزاد ارکان دلاور خان سمیت جو ہیں انہوں نے بھی اپنا وزن پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیا اور کہا کہ ہم آزاد سینیٹرز ہیں، ہم آزاد بینچوں میں بیٹھیں گے، لیکن ہم اپوزیشن کی نمائندگی کریں گے، اس لیے ہم اپنا اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کو نامزد کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو توازن تھا وہ بگڑ گیا اور یوسف رضا گیلانی کے پاس جو تعداد تھی وہ زیادہ ہو گئی اور یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور ماں یعنی متحدہ مجلس عمل اور پاکستان ڈیموکریٹک الائنس، ان دونوں الائنس کو شکست دے دی ہے بی اے پی یعنی باپ نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر بی اے پی کو استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے حاصل بزنجو کے موقع پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا پتہ کھیلا تھا اور عین وقت پر صادق سنجرانی کو میدان میں اتارا تھا اور انہیں چیئرمین سینٹ نامزد کروا دیا تھا، اور چیئرمین سینٹ نامزد ہونے کے بعد پھر وہ منتخب بھی ہو گئے تھے۔ حاصل بزنجو جو کہ جمہوری قوتوں کی ایک توانا آواز سمجھے جاتے تھے وہ الیکشن ہار گئے تھے۔ اس موقع پر یوسف رضا گیلانی کا شہری رحمان کا کیا موقف تھا، وہ کیا کہتے ہیں، ذرا ان کی زبانی سنیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کیا کہا، ذرا آپ خود ملاحظہ فرما لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ گیلانی صاحب، کتنے لوگوں کی حمایت آپ کو حاصل ہوئی ہے؟ جو یہ شہری بتائے گی، اس نے تو مجھے یہاں بلا لیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کی حمایت کے ساتھ جو اپوزیشن لیڈر کے لیے آپ نے درخواست جمع کروائی ہے؟ جی 21 پیپلز پارٹی کے ہیں اور 2 اے این پی کے ہیں، ایک جماعت اسلامی کے ہیں جو یوسف صاحب نے دیا ہے، اور ان کو 2 ہمارے فاٹا کے ممبرز ہیں، انہوں نے سائن بھی کیا ہے، جو لاسٹ ٹائم بھی ہمارے ساتھ تھے پچھلی دفعہ جب ہم لیڈر آف اپوزیشن تھے، اور دلاور خان صاحب جنہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ گروپ بنایا، ان کے 4 ہیں، تو 30 پورے ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا، 30 ہے۔ تو جنازہ پڑھا گیا؟ پی ڈی ایم کا کیوں جنازہ پڑا گیا؟ یہ تو پیپلز پارٹی کا حق تھا، 21 ممبرز ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پی ڈی ایم کا کیوں؟ جب اتحاد میں ہوتے ہیں تو فیصلے تو مشترکہ ہوتے ہیں۔ جی بالکل، بے شک ہم نے کیا ہے۔ انہوں نے خود ہی پڑھا دی ہے، ہم نے کوئی نہیں پڑھا، انہوں نے خود ہی فیصلے کیے اور خود جو آپ کے سامنے یہ ان کے ڈیسیجن ہے، تو اچھا ہے، ہمیں خوشی ہے کہ جو اتحاد تھا، جو ایک سوچ نہیں تھی، خیالات نہیں تھے،
वो आपस में टूटना ही था, वो नज़र आ गया। सर पीपल्स पार्टी का किरदार कैसा रहा इस सारे मामले में? सबके किरदार बहुत अच्छे हैं। मौलाना को क्या कहेंगे सर? मौलाना साहब अब भी डटे हुए हैं। मौलाना साहब का अपने एक एम्स है। देखिए यहाँ पर सियासत में हर एक ने कोई मंजिल पानी है, उसके लिए कोशिश करते रहे, लगे रहे। हम भी कोशिश करेंगे और सियासी तोड़ इंशाल्लाह लाते रहेंगे। खट्टर साहब कायदे-ए-आवाम कौन आ रहा है सेनेट में? अभी फैसला नहीं हुआ इंशाल्लाह। सर मौलाना को पहले आपने मशवरा दिया था कि साइड पे हो जाएं, अब मेरे ख्याल में ये जरूरत नहीं रही है ना? मैंने तो पहले कहा कि हम ये आपस में लड़ते रहेंगे और हम मज़े लेते रहेंगे, हम एंजॉय करेंगे। नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तेवर बदल चुके हैं और गालिब इम्कान ये है कि जो 4 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें बता दिया जाएगा कि हम किसी सूरत इस्तीफ़े नहीं देंगे और पार्लियामान के अंदर रहकर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर अपोजिशन मार्च करना चाहती है और इस्तीफ़ों के बगैर मार्च करना चाहती है तो फिर हम अपोजिशन का साथ देंगे, लेकिन इस्तीफ़ों के मामले पर पीडीएम का साथ नहीं दिया जाएगा। और एक वाज़ेह पैगाम जो है वो अब पीडीएम की क़यादत को यूसुफ रज़ा गिलानी की नामजदगी के बाद मिल चुका है और अब पीडीएम का एक सरबराही इजलास जो है वो हंगामी तौर पर बुलाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने राब्ते शुरू कर दिए हैं। जल्द ये इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत होगा। ज़राए का ये कहना है कि इस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बुलाया जाएगा, अवामी नेशनल पार्टी को भी बुलाया जाएगा और उनसे वजाहत दी जाएगी। लेकिन क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को इस इत्तेहाद का हिस्सा रखेंगे या नहीं, इसका फ़ैसला इस सरबराही इजलास में हो जाएगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को और मौलाना फजल रहमान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जहां मौलाना फजल रहमान तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, वहीं पर जिस वक्त ये यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से सेनेटर्स की जो लिस्ट है वो फराहम की गई चेयरमैन सेनेट को, तो उस मौका पर जो JUI-FA के सेनेटर हैं, सेनेटर तलहा महमूद, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और मुस्कुरा रहे थे। हालांकि JUI की तरफ से दस्तखत करके जो है वो सेनेट को आगाह कर दिया गया है कि वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़म नज़ीर तारड़ को अपोजिशन लीडर चाहते हैं और हमारी हिमायत जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ के साथ है। दस्तखत तो तलहा महमूद ने उधर किए, लेकिन हमदर्दियाँ अपनी यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ दिखाईं और तस्वीर से ये बिल्कुल वाज़े हो रहा है। और सीधी सी बात है, जैसे मैंने पहले कहा था कि सियासत मफादात का नाम है और सियासतदान सिर्फ़ और सिर्फ अपना अगला इलेक्शन देखता है, जबकि रहनुमा अपनी अगली नस्ल के बारे में सोचता है। तो इस सियासत में अभी तक आसिफ अली ज़रदारी मुकम्मल तौर पर कामयाब हैं और वो अपने पत्ते बड़े तरीके के साथ खेल रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था और कुछ दोस्तों ने इस पर हैरानगी का इज़हार भी किया था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किस तरह से आसिफ अली ज़रदारी सहारा दे सकते हैं, तो देखें पीडीएम का एक बड़ा इज्तिमा होना था, एक बड़ा लॉन्ग मार्च होना था, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी की सिर्फ एक बात ने पूरी सूरत हाल को तब्दील कर दिया और लॉन्ग मार्च जो है वो टाइम फिश हो गया। और उसके बाद अपोजिशन लीडर का मामला था कि अगर मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन लीडर आ जाता तो एक बड़े और टफ मुकाबले का सामना रहता। लेकिन अब अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी आए हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी की एक खासियत है कि वो मफाहमत की पॉलिसी पर चलते हैं, वो मज़ामत की पॉलिसी के कायल नहीं हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी उन्होंने यही पॉलिसी इख्तियार की, जब वो स्पीकर कौमी असम्बली थे उस वक्त भी उनका किरदार यही था, और अब जब वो अपोजिशन लीडर सेनेट हैं तो अब भी उनका किरदार जो है वो मफाहमाना होगा और हुकूमत को कानून साजी के लिए, खुसूसन अहम तरीन कानून साजी के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में एक बड़ी अपोजिशन जमात और 4 सेनेटर जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत की है, दरअसल हुकूमत की हिमायत करेंगे किसी भी अहम कानून साजी के लिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे शुक्रिया का मौका फराहम कीजिए। और एक अहम बात कि कोरोना की वबा एक मरतबा फिर तेज़ी से फैल रही है। मैं अपने तमाम नाज़रीन से ये कहूँगा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, और जब आप बाहर निकलें तो ग्लव्स का इस्तेमाल भी करें ताकि आप भी महफूज रहें और आपके प्यारे भी महफूज रहें। तो देखें